السلام علیکم عزیز سامعات، آج پھر میں اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیوی ہو تو ایسی ہی ہو۔ عزیز سامعات، بندہ کہتا ہے کہ 2 ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا تھا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑنے میں نہیں آیا۔ اہلیہ نے کہا، یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہوگا۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا۔ میں پکا نہیں بلکہ کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کا کہا تو اہلیہ حیران رہ گئی کہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیسے نکل آیا۔ خیر، انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا، 2 رکعت سنت کھٹ پڑھ کر پھر سے جھانکا تو دیکھا کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر، پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کی بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے، لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑنے پہ نہیں آیا، یعنی کچرا پھینکنے والا نہیں پکڑا گیا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگیں، ماشاء اللہ، اب آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے جاتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس، سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، بیگم، اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا۔ اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولیں۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا، لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل لگاتار فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع میں نے کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا بولا، ابو، آپ اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے، جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، پابندی سے پڑھنے لگ گئے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو، آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ میری امی ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ انسان پر جائز نہیں ہے کہ اس کا رب اسے بار بار بلاتا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا رہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہو کہ میں ہوں تمہارا رب، مجھ سے مدد طلب کرو، میں مدد کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اور پھر بھی وہ بندہ پریشان حال پھرے، وہ بندہ یہ کہے کہ میری سننے والا کوئی نہیں اور مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، وہ اپنی تکلیف بھگتتا رہے اور کسی کو بھی احساس نہیں میری تکلیف کا، وہ کہے کہ مجھے میری تکلیف کے علاوہ کسی کو بھی احساس نہیں، ساری دنیا انسان کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، مگر وہ بنانے والا نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہ پوچھے تو وہ پوچھتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری ہر تکلیف دور کروں گا، تھوڑا صبر کرو اور زیادہ دعا کرو، میری طرف آؤ، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، میرے آگے جھکو، میری بندگی کرو، میں ہی تمہارے سارے کام سنوار دوں گا۔
عزیز سامعات، نماز تو فرض ہے، اس لیے نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی خوبصورت مثال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت علیل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لوگ پکڑ کر مسجد میں لے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نماز امتی امتی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی۔ وقت رخصت یہی ورد سرکار تھا، اور یہ امتی اف خدا کی پناہ، جنہیں سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے۔ السلام علیکم۔